العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا 11واں سبق ہے اور کل ہم نے جو پڑھا تھا، کل کے سبق میں جو قاعدے آپ لوگوں نے یاد کیے، یاد کر کے سنائے، وہ کتنے قاعدے تھے؟ 3. بولو زور سے. نمبر 1 اظہار حلقی، نمبر 2 ادغام، ادغام ناقص، ادغام تام، نمبر 3 اقلاب. اقلاب. آج کون سا قاعدہ پڑھیں گے؟ اکفاء حقیقی. اکفاء حقیقی کا قاعدہ آج ہوگا. اکفاء حقیقی کا قاعدہ ہوگا. نون ساکن تنوین کا اکفاء حقیقی قاعدہ بولو. نون ساکن تنوین کے بعد اظہار اکفاء حقیقی کے نون ساکن تنوین کے بعد اکفاء حقیقی کے 15 حروف تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اکفاء حقیقی ہوں. تم بولو. نون ساکن کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد تم بولو. نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے تو اخفا حقیقی ہوگا. بولو. نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، زا، زا، دال، زال، زا، دال، ذال، زا، 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 دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا حقیقی ہوگا. یہ قاعدہ ہو گیا. اب یہ قاعدے کو مثال کے ساتھ اجرا کرو. جیسے انت پڑھو، انت ایک ساتھ پڑھو. انت انت، اجرا کرو. انت، ان. نون ساکن کے بعد اکفاء حقیقی کے 15 حروف میں سے تا ہی ہے، اس لیے اکفاء حقیقی ہوگا. تم بولو ایک ساتھ بولو. قوما ظلموا. ظلموا. اجرا کرو. قوما ظلموا. قوما دو زبر کی تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے ضاد آئی ہے، اس لیے اخفا ضا آئی ہے، اس لیے اخفاء حقیقی. یہ نون ساکن کی مثال ہو گئی اور یہ تنوین کی. ارے بات سمجھے؟ اسی کے مطابق ہمیں قرآن میں قواعد کا اجرا کرنا ہے. ابھی آپ نے قاعدے یاد کر لیے، اب قرآن میں اب اجرا کریں گے اس وقت یہ قاعدے اجرا کا استحضار ہونا چاہیے، تب جا کر آپ اجرا کر سکتے ہیں. یہ نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہو گئے. اظہار حلقی، ادغام، اور ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص، اقلاب اور اخفاء حقیقی. سب کی تعریف ہو گئی. اخفاء کی تعریف بچ گئی. ابھی آپ نے قاعدہ بیان کیا. اخفاء کی تعریف بولو. تعریف نون ساکن اور تنوین کو اس طرح ادا کرنا کہ نہ ادغام ادا ہو نہ اظہار، بلکہ دونوں کے درمیان ادا ہو. یہ ہو گیا. اس کی تعریف الگ ہے اور قاعدہ الگ ہے. قاعدہ تم بولو. اخفاء کا قاعدہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حرف تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ان 15 حرف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اخفاء حقیقی ہوگا. اچھا، یہ ایک طریقہ اخفاء کا بولنے کا ہے. دوسرا طریقہ اخفاء کا بولنے کا کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اظہار حلقی کے 6 حروف، ادغام کے 6 حروف اور حرف با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفاء حقیقی ہوگا. نون ساکن اور تنوین کے بعد اظہار حلقی کے 6 حروف اور ادغام کے 6 حروف اور حرف با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفاء حقیقی ہوگا. کون بولے گا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد
اظہار حلقی کے 6 حروف، ادغام کے 6 حروف اور باقی حرف حرف با کے علاوہ کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو اخفاء حقیقی ہوگا۔ یہ ہو گئی بات، سمجھے؟ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، بول کے بتاؤ میم ساکن کے 3 قاعدے کون سے ہیں؟ میم ساکن کے 3 قاعدے، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ برابر؟ ہاں، تم بولو ادغام شفوی کا قاعدہ۔ ادغام شفوی کا قاعدہ، میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ ہاں، ادغام مثلین بھی کہتے ہیں۔ ادغام مثلین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ 2 میم ایک جگہ جمع ہو جائے، دو ایک جیسے حرف میں ادغام کرنے کو ادغام مثلین، یا 2 ایک جیسے حرف کون ہے؟ میم۔ دیکھو، امن، امن، اجرا کرو، اجرا کرو۔ امن، میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی، اس لیے ادغام مثلین ہوگا اور ادغام شفوی ہوگا۔ تو مثال بولو، قاعدہ تم نے بولا، اجرا کرو، اجرا کرو۔ امن، میم ساکن کے بعد میم آئی ہے، دوسری میم آئی ہے، اس لیے ادغام شفوی ہوگا، اس کو اس کو ادغام مثلین بھی کہتے ہیں۔ چلو، اخفاء شفوی کا قاعدہ بولو۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا، جیسے ام بھی، اجرا کرو۔ میم ساکن کے بعد اخفاء شفوی کے میم ساکن کے بعد با آئی، اسی لیے اخفاء شفوی ہوگا۔ ہاں، اخفاء شفوی ہوگا۔ اجرا کرو، اجرا ہو۔ چلو، اظہار کا قاعدہ بولو۔ اظہار شفوی کا قاعدہ، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ بقیہ 26 حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، جیسے علیہم، وَلَضَّالِّينَ، وَلَضَّالِّينَ، اجرا کرو۔ علیہم، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ بقیہ 26 حرفوں میں سے واو آئی، اس لیے اظہار شفوی ہوگا۔ اور اجرا کرو۔ تم علم تر کا اجرا کرو۔ علم تر، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ 26 حرفوں میں سے تا ہی ہے، اس لیے اظہار شفوی ہوگا۔ اچھا، اب یہ نون ساکن اور تنوین کا آپ لوگوں نے قاعدہ یاد کیا ہے، اس کو آپ قرآن میں اجرا کریں گے، قاعدے کا اجرا ہوگا نون ساکن تنوین کا، آگے را کا بیان ہوگا، را کا بیان کی اجرا ہوگا، مد کا بیان ہوگا، مد کا بیان کی اجرا ہوگا، پھر مکمل قرآن میں مخارج، القاب، قواعد کا اجرا شروع کریں گے۔ ارے بات سمجھے؟ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت پڑھو۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر، علم تر میں علم میم ساکن، قاعدہ بولو کیا ہوگا؟ علم تر میں اظہار شفوی کا قاعدہ، زور سے بولو۔ علم تر میں اظہار شفوی کا ہوگا، علم تر میں اظہار شفوی ہوگا، کیا بولیں گے؟ علم تر میں اظہار شفوی ہوگا۔ اب بولو۔ علم تر، علم میم ساکن کے بعد میم اور باقی علاوہ بقیہ 26 حرفوں میں سے تا ہی ہے، اس لیے اظہار شفوی ہوگا۔ اچھا، تم بولو۔ علم یجعل، یہ آیت پڑھو۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، علم یجعل اظہار شفوی ہوگا۔ علم یجعل، علم میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی 26 حرفوں میں یا آئی ہے، اس لیے اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا بولو۔
قیدہم فی تضلیل، قیدہم فی تضلیل، اظہار شفوی ہوگا، قیدہم میم ساکن، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی 26 حرفوں میں سے فا آئی، اسی لیے اظہار شفوی ہوگا۔ اچھا تم بتاؤ، یہ آیت پڑھو اور یہ آیت میں جتنے قاعدے ہیں بول کے بتاؤ، ترمیہم والا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم اظہار شفوی، اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن، ترمیہم میم ساکن، میم ساکن کے بعد با آئی ہے اس لیے اخفاء شفوی ہوگا، بحجارۃ من سجیل، بحجارۃ میں، ادغام شفوی ہوگا، بحجارۃ من میں، ادغام ناقص ہوگا، ہاں ادغام ناقص ہوگا، بحجارۃ، دو زیر کی تنوین، دو زیر کی تنوین کے بعد یومین کے 4 حرفوں میں سے میم آئی ہے اس لیے ادغام ناقص ہوگا، ناقص ہوگا، من سجیل، من اخفاء حقیقی ہوگا، من نون ساکن، نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے سین آئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ آیت آخر والی آیت تم بولو، فجعلہم میں جو قاعدے جہاں ہیں بول کے بتاؤ۔ فجعلہم کعصف مأکول، فجعلہم میم، فجعلہم کعصف، فجعلہم میں قاعدہ پہلے بولو کیا ہو رہا ہے؟ اظہار شفوی ہوگا، ہاں بولو۔ فجعلہم میم ساکن، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ بقیہ 26 حرفوں میں سے کاف آئی ہے اس لیے اظہار شفوی ہوگا، ہاں یہ کعصفم میں قاعدہ بولو تنوین کا، کعصفم ادغام ناقص ہونا، ہاں کعصفم دو زیر کے کعصفن، تنوین کو بولو کعصفن، کعصفم دو زیر کی تنوین کے بعد یومن، دو زیر کی تنوین، دو زیر کی تنوین کے بعد یومن کے 4 حروف میں سے میم آئی ہے اس لیے ادغام ناقص ہوگا۔ آگے بولو، کعصفم مأکول ہو گیا۔ تم بولو، اس کو ملا کر پڑھو، لإیلاف قریش ایلافہم، ملا کر یہ آیت پڑھو۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قریشن، قریش اظہار ادغام، اظہار، اظہار حلقی ہوگا، ہاں دو زیر کی تنوین، بولو، قریشن دو زیر کی تنوین، قریشین دو زیر کی تنوین، دو زیر کی تنوین کے بعد اظہار حلقی کے 6 حرف حمزہ آئی، اظہار حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آئی ہے اسی لیے اظہار شفوی ہوگا، اظہار، حقیقی ہوگا، اظہار، حقیقی، اظہار، اظہار حلقی ہوگا، بولو کیا اظہار، حلقی، بولو اظہار حلقی ہوگا۔ ارے بات سمجھے نا؟ تم بتاؤ تو ذرا، ایلافہم، اظہار شفوی ہوگا، اچھا ایلافہم میم ساکن، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ بقیہ 26 حرفوں میں سے را آئی ہے اس لیے اب صرف آپ لوگ قاعدہ بولیں گے، ہیں دھیان سے، اطعمہم من، کیا قاعدہ ہوگا؟ ادغام شفوی، ماشاءاللہ، دھیان سے بولو، من جوع، کیا قاعدہ ہوگا؟ نون ساکن کا، یہ اظہار شفوی، دیکھ برابر، نون ساکن کا قاعدہ من جو، نون ساکن کے بعد یہ اخفاء حقیقی، ہاں اخفاء حقیقی، یہ قاعدہ کو پھٹافٹ بولنا ہے۔ ابھی جو تم اٹک کے پڑھ رہے ہیں نا، اٹکنے کا نہیں، فوراً دماغ میں آنا چاہیے گا۔ نون ساکن کے بعد اخفاء کے، بولو، اخفاء کے 15 حروف میں سے جیم آئی اس لیے اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا، آمین، جو عیوں میں کیا قاعدہ ہوگا؟ جو عیوں و آمنہ، دو زیر کی، دو قاعدہ کیا ہوگا پہلے بولو؟ ادغام ناقص، ہاں ادغام ناقص ہوگا، بولو کیوں؟ دو زیر کی تنوین کے زیر بعد، کی تنوین کے بعد
ادغام ناقص نہیں دو زیر کے تنوین کے بعد ادغام کے دو زیر کے تنوین کے بعد یومن کے 4 حروف میں سے واو آئی ہے، اس لیے ادغام ناقص ہے. ادغام ناقص ہوں گا. اب تم دھیان سے بولو. وآمنہم میں کیا قاعدہ ہوں گا؟ ہم من. وآمنہم من. ادغام شفوی. ہاں ادغام شفوی. بولو کیوں؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہے، اسی لیے ادغام شفوی ہوگا. ماشاءاللہ. اب تم بولو من خوف میں کیا قاعدہ ہوں گا؟ من خوف. اظہار حلقی ہوگا. ہاں لیکن نون ساکن کے بعد اظہار حلقی کے 6 حروف میں سے خا آئی. ہاں اظہار حلقی کے 6 حروف کیا ہے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین. میں سے خا آئی ہے. ماشاءاللہ. یہ آپ لوگوں نے نون ساکن اور تنوین کا اجرا اب روزانہ چلیں گا، سمجھے؟ اور کل کا سبق انشاءاللہ اپنے را کا بیان ہوگا. اسی طریقے سے را کا بیان جب ختم ہوگا تو را کے بیان کے بعد را کے بیان کا اجرا ہوگا، را کے قواعد کا اجرا ہوگا. جیسے جیسے قواعد پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اس کا اجرا ہوتا جائیں گا. پھر اس کے بعد مکمل اجرا میں آپ کو سب کچھ بتانا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ علم نافع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.